الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام علی حبیبہ ونورہ سید المرسلین افضل الصلاة واکمل التسلیم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ہم سب ایصال ثواب کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کیجئے جس مرحوم و مغفور حاجی عبدالستار مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد انتظام کیا گیا ہے، پروردگار عالم اس مرحوم کی اس محفل کی برکت سے قبر کی، حشر کی، پل صراط کی، میزان اعمال کی ساری منزلیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین کہہ دیجئے۔ آمین آمین۔ اگر توجہ کیجئے گا جی، اپنے نماز کے لیے جانے؟ اچھا، رجب شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے گج وج کے ہم سب حضرت مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر کرنے کی سعادت بھی پاتے ہیں، کیونکہ 13 رجب کو آپ کی ولادت ہے، اور اسی مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑا معجزہ معراج بھی اللہ نے حضور کو کرایا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایصال ثواب اور اصلاح پر علامہ صاحب نے گفتگو فرما دی ہے، چند منٹ کی حاضری ہے، تو میں معراج شریف کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کر دیتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا کی شانیں مانتے رہنے اور بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تھوڑا سا کہہ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا۔ یہ معراج کیوں کروایا؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور یہ سنت اللہ رہی ہے کہ اللہ نے جس نبی کو جس قوم میں بھیجا، اس قوم کے حالات اور واقعات کے مطابق اللہ نے اس نبی کو معجزے عطا فرمائے۔ جیسے قوم کے حالات تھے، جیسے واقعات تھے، جیسی ان کی مصروفیات تھیں، تو اللہ نے اسی کے مطابق اس قوم کی طرف جانے والے نبی کو معجزے بھی عطا فرمائے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پر تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو ضرورت تھی کہ آپ کوئی ایسا کمال دکھائیں کہ جس کے سامنے ہر جادوگر نیچے رہ جائے، اللہ کے نبی کے کمال کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔
تو حسب حال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے. ید بیضا، آپ کا معجزہ تھا کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں دباتے اور نکالتے تو بالکل چمکتا دھمکتا بغیر کسی بیماری کے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی کچھ نہیں، آپ کا ہاتھ مبارک چاند سے بھی زیادہ روشن چمکتا دھمکتا دکھائی دیتا تھا. ایک یہ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، عصا مبارک، اللہ نے اس کے ذریعے بھی اللہ نے حضرت موسیٰ کو بڑے معجزے عطا فرمائے. وہ آپ سنتے رہتے ہیں، دریا پر مارا رستہ بن گیا، دریا پر مارا رستہ بند ہو گیا، پتھر پر مارا 12 چشمے جاری فرما دیے. اندازہ کریں جس نبی کے سوٹے میں اللہ نے اتنی پاوریں رکھی ہیں، اس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی پاوریں عطا فرمائی ہوں گی. جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ پاوریں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کی طرح میرے آقا علیہ السلام کے مقتدی ہیں. جب مقتدیوں کا ڈنڈا اتنی شان والا ہے تو ان مقتدیوں کا امام الانبیاء کتنی شان والے ہوں گے. ذرا بولتے جائیں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کا نام اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمائیں. بولے سبحان اللہ. اللہ بولنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. توجہ ہے جی، الیکشن کا ٹائم ہے، ہر بندہ بولتا پھر رہا ہے. آپ حضور کی محفل میں نہیں بولتے، جو کبھی نہیں بولے وہ بھی بول رہے ہیں، جو کبھی نظر نہیں آئے اب تو وہ بھی مکھڑا دکھا رہے ہیں، بڑے پیار سے ملاقاتیں کرنے آ رہے ہیں. تو آپ نہ بولیں تو پھر عجیب بات ہے نا. بولیں آمنہ کے لال کے روح کو خوش کرنے کے لیے سرکار آپ سے راضی ہو. بولیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ. توجہ ہے جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. آپ کے زمانے میں حکیموں کا دور ہے. حکیم بڑے بڑے نسخے بناتے ہیں، بڑی بڑی پڑیاں بناتے ہیں. یہ مرض دور کر دی، وہ مرض دور کر دی، وہ اس کو شفا عطا کر دی، اس کو ٹھیک کر دیا، اس کو ٹھیک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا. تو جیسے قوم کا پیشہ تھا، جیسے ان کی عادتیں تھیں، جیسا ان کا حال اور موقع تھا، اللہ نے اسی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. قوم کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے کہا جی نبی وہ ہوتا ہے جو کچھ کر کے دکھائے. نبی کون ہوتا ہے؟ بولو. پتہ چلا کافر کا بھی عقیدہ ہے نبی وہ ہوتا ہے جو کچھ کر لے، جو کچھ کر کے دکھائے. وہ اوترا کتنا بڑا اوترا جو کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا. اور بے ایمانہ کافر کا عقیدہ ہے نبی وہ ہوتا ہے جو کچھ کر کے دکھائے. تو مسلمان کا تو عقیدہ ہونا چاہیے نبی وہ ہوتا ہے جو چاند بھی توڑ کے دکھائے، سورج بھی موڑ کے دکھائے. تھوڑی سی آواز بھی اونچی فرما کے دکھا دیں آپ. کرنٹ پورا نہیں ہو رہا اس لیے آپ محبت سے سبحان اللہ کہیے جی. توجہ ہے جی. اب آگے چلتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا معجزہ یہ ہے، میرا کمال یہ ہے، میں زمین پر اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے پرندے کی مورت بناتا ہوں. یہ پار ہو گیا، یہ ٹانگیں ہوگی، یہ سار ہو گیا، یہ فلاں چیز ہوگی. فرمایا میں اپنی انگلیوں سے زمین کے اوپر ایک پرندے کا نقشہ بناتا ہوں. اللہ کے نبی پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک لگاتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں پھونک لگا کر نقشے والے پرندے کو حقیقی پرندہ بنا چھوڑتا ہوں. کچھ لوگ ویسے ہی کرتے ہیں کہ نبی مکھی نہیں بنا سکتے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ مکھی بڑی چیز ہے یا پرندہ؟ بولو یار، پرندہ بڑی چیز ہے نا بھائی. جو پرندہ بنا سکتے ہیں ان کے لیے مکھی بنانا کوئی مشکل ہے؟ اصل میں نا مغالطہ لگ گیا ہے. بھائی جان کو غلطی لگ رہی ہے. آیت ہے بتوں کے بارے میں. اللہ فرماتے ہوئے بتوں کے پجاریوں تم سارے بت اکٹھے کر لو، سارے اپنے لات منات اکٹھے کر لو. سارے بت اکٹھے ہو کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو اس اللہ کو مانو نا جس اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. پھر کہیے سبحان اللہ.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیونکہ حکمت کا دور تھا، حکیموں کا عروج تھا، معجزے ایسے عطا فرمائے کہ حکیموں کی بس ہو جائے۔ حکیموں نے کہا جی ایسا پھوکا تو ہم نہیں مار سکتے کہ پرندہ بنا کے دکھا دیں۔ فرمایا آگے سن لو، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میرے پاس اندھا لے کے آؤ۔ ایک ہوتا ہے اعمیٰ وہ بھی اندھا، اور ایک ہوتا ہے اکمہ وہ بھی اندھا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اعمیٰ وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں ڈیلا ہے لیکن نظر نہیں آتا، اور اکمہ وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ کا ڈیلا بھی نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، جاؤ وہ اندھا لے کے آؤ جس کا ڈیلا بھی نہ ہو، میں ڈیلا بھی عطا فرماؤں گا اور دیکھنے کی پاور بھی عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ نے حکیموں کو لاجواب کرنا تھا نا، تو اللہ نے ایسے معجزے عطا فرمائے کہ بڑے بڑے حکیم بھی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ جو ایسے کمالات رکھتے ہیں وہ حکیم نہیں، وہ پھر اللہ کے نبی ہوں گے۔ توجہ ہے جی؟ آپ نے فرمایا والابراسا، کوڑ کا مریض لے آؤ، ہاتھ لگاؤں گا شفا عطا فرما دوں گا۔ سارے حکیم اکٹھے ہو کر کسی ایک مردے کی قبر پہ چلے جاؤ، اس کی لاش کو اپنے سامنے رکھ لو، دم کرو، پھونکے لگاؤ، نسخے پلاؤ، دعائیاں لگاؤ، پٹیاں باندھو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، کسی ایک مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اور جی نہیں کر سکتے، فرمایا میری شان دیکھو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں عیسیٰ مردے بھی زندہ فرما دیتا ہوں۔ توجہ ہے؟ کہہ لو سبحان اللہ۔ آگے چلوں جی؟ اچھا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا۔ آپ کے دور میں نا یہ ہاتھ سے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں دستکاری کرنے والے صنعت کار، ان کا عروج تھا، تو اللہ نے ان کا نبی بنایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے تو جو ان کا مائنڈ، جو ان کا کام، جو ان کا ذہن، ویسا معجزہ مانگنا تھا نا۔ پہلوان کے سامنے کوئی جائے گا کہے گا مجھے مان، پہلوان کہے گا تم میرے نال لڑ، میرے کو جت جا میں تیرے مان لاں گا، ایسے ہی نا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ان کا معجزہ بنایا، ان کا نبی بنایا۔ تو کہنے لگے جی معجزہ، فرمائے معجزہ یہ ہے کہ تم ہتھوڑے مار مار کے لوہے سے ذلیل و خوار ہو کر کوئی چیز بڑی مشکل سے بناتے ہو، میرے پاس لے آؤ لوہا۔ کیا کرو؟ لوہا لے آؤ۔ فرمایا میں ہاتھ لگاؤں گا ربڑ کی طرح موم ہو جائے گا، میں اپنے ہاتھ سے جو چاہوں گا بنا لوں گا، نہ آگ جلانے کی ضرورت ہوگی نہ سٹے مارنے کی ضرورت ہوگی۔ فرمایا یہ میری شان ہے۔ تو جیسا ماحول تھا قوم کا، اللہ نے معجزے بھی بولے ویسے عطا فرمائے نا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیا ہے۔ اب آئیے، اب آگے اللہ فرماتا ہے گویا حبیب پیارے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر تھے، معجزے وہ دیے کہ جادوگروں کی بولتی بند ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکیم تھے، معجزے وہ دیے کہ حکیموں کی بولتی بند ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں صنعت کار تھے، معجزے وہ دیے کہ بڑے بڑے کاریگر پیچھے رہ جائیں، ان کے کمال کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ حبیب پیارے اب آپ کی باری ہے، آپ کو میں نے ساری کائنات کے لیے نبی بنایا ہے، تا قیامت آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کو میں معجزہ بھی وہ عطا فرماؤں گا، قیامت تک آنے والے جتنے کمپیوٹر ہیں آپ کے معجزے کے آگے فیل، جتنی مشینیں ہیں فیل، جتنے انجینئر ہیں فیل، جتنی سائنسیں آ جائیں سب کے سب آپ کے معجزات کے آگے فیل۔ آپ کو میں ایسا معجزہ عطا فرماؤں گا، کنڈی ہلتی رہے گی، بسترا گرم رہے گا، ہزاروں اربوں کھربوں میل دور کا سفر حبیب پیارے تو کر کے آ بھی جائے گا، دیر بھی نہیں لگے گی۔ اب بتائیے دور جتنا مرضی جدید ہو گیا ہے، کوئی مائی کا لال ہے جو اتنا تیز سفر کر کے دکھائے؟ بولے بھائی جی اتنے گھنٹوں میں سعودیہ پہنچتے ہیں، اتنے گھنٹوں میں فلاں جگہ پہنچتے ہیں، اتنے گھنٹوں میں امریکہ پہنچتے، اور آمینہ کا لال ہے، آمینہ کے لال وضو کیا ہے نا، ابھی پانی چل رہا ہے، دروازہ کھلا تھا نا تو کنڈی ابھی ہل رہی ہے، بسترے سے اٹھے تھے نا تو وہ ابھی گرم ہے، بس اتنا سا ٹائم لگا، اور ادھر سرکار نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، نبیوں کی امامت فرمائی، مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، بیت الحم تشریف لے گئے، مدین تشریف لے گئے، کوہ طور تشریف لے گئے، مدینہ تشریف لے گئے، جنت میں سرکار نے جا کر جنت کے نظارے دیکھے، جبریل سے باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوئی، باتیں ہوئی، سیر کی،
سارا کچھ کرنے کے باوجود سرکار نے ٹائم صرف اتنا لگایا، ابھی واپس آئے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی، سرکار پہلے واپس بھی آ گئے۔ اب بتاؤ کسی کی سائنس ہے جو اتنی جدید ہو سکے؟ بولے کیونکہ اللہ نے سرکار کو نبی بنایا ساری کائنات کا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، رحمت بھی برس پڑی تھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے خیال جی دعا کر لیے بس۔